ہمارے معاشرے میں الحمدللہ ایک بڑا اچھا رجحان پایا جاتا ہے، اور لوگوں کو اس بات کی توفیق بھی ہوئی اور فکر بھی ہوئی کہ لوگ قرآن کو سیکھیں، اور قرآن سیکھنے کے لیے بہت سے لوگوں نے اس بات کو اہم جانا اور ضروری سمجھا کہ وہ عربی زبان سیکھیں۔ تو الحمدللہ یہ ایک بہت اچھا جذبہ ہے اور ایک بہت اچھی کاوش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور وہ بالکل ایسا ایک چل رہا ہے معاملہ۔ لیکن اس میں نا یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو عربی زبان آپ سیکھتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ قرآن کے مطالب اور مفاہیم اور اس کے جہان معانی کو یا اس کے اوشن آف میننگز کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، یا اس میں جانا چاہتے ہیں، اس میں غوطہ لگانا چاہتے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عربی زبان سیکھنے سے یہ صرف آدھا کام ہے۔ مطلب عربی زبان اگر آپ نے سیکھ بھی لی اور عربی زبان سیکھ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، تو آپ اس میں کسی بھی آیت کو یا کسی بھی جو بھی بات اس میں جو بھی پیغام پیش کیا ہے، اس کی ڈیپتھ میں اترنے کی قابلیت یا صلاحیت آپ کی فرسٹ لینگویج میں ماسٹری پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ مطلب اگر میں یہ کہوں کہ آپ اپنی پہلی زبان میں کوئی بھی گہری بات، کوئی بھی، یعنی مثال کے طور پر آپ کی پہلی زبان میں کچھ پرووربز ہیں، کہ اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ کی مدر ٹنگ میں یا آپ کی والدہ یا آپ کے والد کچھ کہاوتیں یا کچھ پرووربز بولتے تھے، کس کس نے اپنے والدین سے کوئی ایسا پروورب یا کوئی ایسی فریزز سنے ہیں جو بالکل ایک بہت ہی کمپیکٹ تھے، بہت ہی میننگ فل تھے، اور اگر میں یہ کہوں کہ ان لفظوں کی کوگنیٹو ڈینسٹی بہت ہائی تھی، مطلب وہ 4 لفظوں پر مشتمل ایک فریز تھا یا ایک فریگمنٹ تھا، لیکن اس کے اندر ایک اوشن آف میننگ تھا۔ وہ انسان جو اپنی زبان کے اندر جو وزڈم ایکسپریشنز ہیں، یعنی جو حکیمانہ ایکسپریشن ہوتا ہے آپ کی مادری زبان میں یا آپ کی پہلی زبان میں، چاہے وہ شعر کی صورت میں ہو، چاہے وہ کہاوت کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی اور بات کی صورت میں ہو، وہ آدمی جو اپنی پہلی زبان کے اندر کوئی بھی گہری بات، کوئی بھی بڑا خیال سرسری انداز میں لیتا ہے، یعنی سپرفیشل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، یعنی اس کی دادی جو گہری بات کرتی تھیں وہی اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، اس کی والدہ یا والد صاحب کوئی بات کرتے تھے، کوئی شعر سناتے تھے، تو اس کو بھی وہ سرفیس لیول انڈرسٹینڈنگ پر رہتا تھا، کوئی ڈیپتھ میں اس کو نہیں پہنچ پاتا تھا۔ تو ایسا آدمی اگر عربی سیکھ بھی لے گا نا، تو اللہ کے کلام کی بھی ڈیپتھ میں اترنا اس کے بس میں نہیں ہوگا۔ وہ انسان جو اپنی نانی، نانا، دادی، دادا کی بات کو گہرائی میں جا کے نہیں سمجھتا، اور اس لینگویج میں جو کہ اس کی فرسٹ لینگویج ہے، اس کی مدر ٹنگ ہے، تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ بندہ اگر کوئی، آپ سوچئے نا کہ دادی کے پاس جتنی سمجھ ہے، سارا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کی بات کے اندر جتنی حکمت ہوگی تو دادی اور دادا کی بات میں نہیں ہوگی۔ لیکن ایک آدمی دادی اور دادا کی بات کو سمجھنے کی بھی، اس کی بھی گہرائی میں جانے سے قاصر ہے، تو وہ عربی سیکھنے کے بعد تو کلام الہی کی جیسے وہ ایک سپرفیشل سرفیس لیول انڈرسٹینڈنگ، یا جیسے وہ لٹرل مائنڈڈ اپروچ ہوگی، وہ بالکل جسے ہم کہتے ہیں لٹرل مائنڈڈنس، یعنی لٹرل مائنڈڈنس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی بات کو میں اس طرح سمجھوں کہ اس کے بعد اس کے اندر مزید سمجھ سکنے، مزید غور کر سکنے، مزید گہرائی تلاش کرنے کے کسی بھی امکان کو میں مسترد کر دوں، اور میں ایک جامد فہم کا مالک بن جاؤں۔ تو یہ جیسے وہ لکیر کی فقیری جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ جو مزاج ہے، میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ پہلی زبان ہمارے اندر یہ صلاحیت اور یہ ذوق پیدا کرتی ہے، جب پہلی زبان میں ہمیں عبور ہوتا ہے، اور پہلی زبان کے اندر ہم کسی بات کو گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں، اور ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس بات کو سمجھنے کے اور بھی پہلو ہیں جو مجھے فردر ایکسپلور کرنے ہیں۔ اب وہ آپ کو پوئٹری بھی یہ ہیلپ کرتی ہے، آپ کو لٹریچر بھی ہیلپ کرتا ہے، آپ کو ایک روایتی پرووربیل کہہ لیجئے ٹریڈیشن ہے وہ بھی آپ کو ہیلپ کرتا ہے، آپ کو بڑے بوڑھے بزرگوں کی نانیوں اور دادیوں کے قصے اور روایات، اس کے اندر بھی آپ کو کہیں کہیں کوئی ایسی چیز ملتی ہے، اس کے کچھ بڑے خاص ایڈیمز ہوتے ہیں، وہ سب مل کے آپ کی ایک کوگنیٹو کیپیسٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہوا یہ ہے، جیسے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی ڈیپتھ میں پہنچنے کی صلاحیت آپ کو پہلے مرحلے پر اپنی پہلی زبان سے حاصل ہوگی، کہ آپ کسی بھی خیال کو کتنی گہرائی میں جا کے سمجھیں گے،
یہ فیصلہ یا اس بات کا تعین آپ کی پہلی زبان یا مادری زبان میں آپ کو کتنا عبور حاصل ہے وہاں سے ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ضرور ہے کہ آپ نے عربی زبان سیکھی تاکہ اب آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں، یعنی آپ اس کو ایکسس کر سکیں ڈائریکٹلی. سبحان اللہ، یہ بہت اچھی بات ہے. دنیا کا کوئی بھی مفسر جس نے قرآن کی تفسیر کی ہو، ایسا نہیں ہے جو اپنی زبان کے اندر اس کو، جو اس کی پہلی زبان ہے، اس میں غیر معمولی عبور اس کو حاصل نہ ہو. مفسرین دو طرح کے ہیں نا، ایک تو وہ ہیں جن کی عربک فرسٹ لینگویج ہے، دوسرے وہ ہیں جن کی عربک فرسٹ لینگویج نہیں ہے. اب وہ ہندوستان سے تعلق تھا، وہ کہیں اور سے تعلق تھا، وہ ایران سے، کہیں سے بھی اس کا تعلق تھا، لیکن اپنی زبان کے اندر ایک کمال کا عبور جو ہے نا، وہ ان کی ایک جیسے پری کوالیفیکیشن تھی. یعنی کوئی ایسا کانٹینٹ، کوئی ایسا میننگ فل کانٹینٹ جس کی ڈیپتھ میں جانا ہے، جس کی لیئرز اپون لیئرز اپون لیئرز، یا جس کی لیئرز کے نیچے ڈیپر لیئرز کو ایکسس کرنا ہے میننگز کی، تو اس کے لیے اپنی زبان میں غیر معمولی استعداد وہ انہوں نے پیدا کی. ایک بات میں اور عرض کروں کہ دنیا کی تمام زبانیں پہلے مرحلے پر ہر زبان مقدس ہے، ہر زبان کے اندر بڑا خیال پیدا ہو سکتا ہے، ہر زبان کے اندر انسان بڑی ریالٹیز تک پہنچنے کی، مطلب ان کو پانے کی، ان کو ایکسپلور کرنے کی گنجائش اللہ نے رکھی ہے. ہر زبان اللہ کی نشانی ہے، ہر زبان اللہ کی مشیت سے انسان کو حاصل ہوئی ہے. تو ہر زبان کے لیے ہمارے دل میں احترام ہونا چاہیے، اور زبانوں کی بیسس پہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے، زبانوں کے حوالے سے کسی قسم کا باعث نہیں ہونا چاہیے. ان تمام زبانوں میں وہ زبان جس میں اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا، اس زبان کو ایک خصوصی اعزاز حاصل ہوا ہے، اور یہ ایک بہرحال بہت بڑی بات ہے. اور پھر اس زبان کی بلاغت اور اس زبان کی جو کسی بڑے معنی کو سہار سکنے کی جو کیپیسٹی اللہ نے عربی زبان کے اندر رکھی ہے، وہ غیر معمولی ہے. بہت بڑا سمندر معانی کا، وہ زبان جو اس کی متحمل ہو سکے، وہ عربی زبان یعنی وہ اہل تھی کہ اللہ اس میں اپنا کلام نازل فرمائے. تو اس کے اندر ایک غیر معمولی وسعت اور ایک غیر معمولی بلاغت اور ایجاز موجود ہے، تو وہ یقیناً ہے.